پسینے کی لگا کر محنتیں کی ہیں حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر طریقت عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روحانی اولاد زندہ موجود ہو اور مرتد ہمارے ضلع میں یوں دندناتے پھرے، خدا کی قسم ان کو اس طرح نہیں پھرنے دیا جائے گا۔ کیوں بھئی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر آخر پر یہ ہوا کہ ان کے کہنے پر ایک جلسہ تھا۔ آج حضرت استاد مکرم شیخ الحدیث و تفسیر محقق کے دوران غزالی زمان علامہ محمد یونس نعمانی دامت برکاتہم کا، تو انہوں نے سمجھا کہ ایک بڑے عالم آ رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، نام بنے گا۔ ایک آدمی نے، وقت کم ہے، میں ایک طرح بات کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی نے بڑے کام کیے، نام روشن نہیں ہوا۔ کسی آدمی نے کہا کہ کیا کرنا چاہتا ہے الٹے سیدھے کام کر کے؟ کہتا ہے یار میرا نام روشن نہیں ہوتا، کوئی تدبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جاؤ مسجد کی محراب میں پیشاب کر۔ اس نے مسجد کی محراب میں آ کر پیخانہ کر دیا، لوگوں نے پکڑ لیا، ماری تو اس کا بھرکس نکالا، شہر سے باہر کر دیا۔ 2-4 سال شہر بدر رہنے کے بعد جب علاقے سے گزر ہوا نا، ہر آدمی کہتا وہ جا رہا ہے، ادھر سے وہ جا رہا ہے، کہتے ہیں ہاں مشہوری ہوئی نا۔ یہ ایسی مشہوری چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بڑوں سے مقابلہ ہو، نام بن جائے۔ میرے بھائیوں، علامہ نعمانی صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہے، ہم ان کے شاگرد موجود ہیں۔ ان لوگوں کی خدمت ہمارے بھی شاگرد کریں، ان کے بھی شاگرد کر سکتے ہیں آگے۔ لیکن یہ تو ہم نے ان کا احترام کیا ہے کہ میں اور مولانا خضر حیات صاحب ان کے مقابلے میں بیٹھ گئے، اور پھر جن لوگوں نے دیکھا وہ بخوبی ان کے انجام سے واقف ہو گئے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ ہماری فتح کو نظر سے نہیں دیکھنا، قرآن و سنت کے دلائل ویڈیو میں دیکھو۔ کس نے دیے؟ قرآن و سنت کے خلاف کون چلتا رہا اور قرآن و سنت کے خلاف کون ڈٹتا رہا؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب حضرت علامہ خضر حیات صاحب نے 20-22 احادیث پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، قرآن کی آیت پڑھتے ساتھ 2-4 احادیث پڑھتے، کہتے یہ غلط تفسیر کر رہا ہے، الیاذ باللہ، اللہ کے رسول کی تفسیر کو اس نے غلط کہا ہے۔ اور اس وقت حضرت نے گرفت کی کہ توبہ کرو، اول تو اس عقیدے کا انکار کر کے، حیات عیسیٰ کا انکار کر کے ویسے ہی کافر ہے۔ اگر پہلے مسلمان کو یہ جملہ کہہ دے کہ نبی کی تفسیر غلط ہے، وہ ویسے ہی مرتد ہو جایا کرتا ہے۔ اور میں اپنے اس علاقے میں ایک ذمہ وار ہونے کی حیثیت سے، ضلع میں ایک ذمہ وار فرد ہونے کی حیثیت سے، باہر سے آئے ہوئے علماء کرام اور خصوصاً حضرت مولانا خضر حیات صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے علاقے میں تشریف لائے، اور حق واضح ہو گیا اور باطل کا بھی پتہ چل گیا کہ باطل کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ویڈیو دیکھیں گے اور لوگ وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں آج مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اس میں انسانوں کا کمال نہیں ہے، رب کے کلام کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور میں پھر آخر پر اپنے تمام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو، ساتھیوں کو، سامعین کو ایک بات عرض کروں گا کہ اس ضلع کے اندر کبھی کوئی رپورٹ قریب زمانے میں ہمیں نہیں ملی کہ مرزائیوں نے کوئی گن کھولا ہو اس علاقے میں۔ اگر انتظامیہ کے CID کے کوئی حضرات تشریف لائے ہیں تو خدارا تم بھی مسلمان ہو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ تمہارا بھی ایمان ہے، تم اور ہم مسلمان ہیں، میرے ان الفاظ کو لکھو اور حکام بالا تک پہنچاؤ کہ اس علاقے کے اندر ان خبیث الفطرت لوگوں نے مرزائیوں کی کتابیں لوگوں کو دی ہیں، مرزائیوں کی۔ میں چاہوں تو ابھی سٹیج پر میں جواب پیش کر سکتا ہوں، کتاب بھی پیش کر سکتا ہوں۔ قانوناً شرم تو ویسے ہی جرم ہے، قانون پاکستان کے مطابق بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم تو قادیانیت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب لعنت بھجوا رہے تھے، میں تھوڑا سا ایک قدم آگے ہو گیا انشاءاللہ۔ ان میں بھی لعنت کہہ دو نا، قادیانی میں بھی لعنت، اونچی آواز سے کہو قادیانی میں بھی لعنت، اور قادیانیوں کے عقائد پھیلانے والوں پر بھی لعنت۔ کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ لعنت اللہ علی القاذبین تو اللہ نے کہا ہے،
فرشتوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، مومنوں کی بھی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر قادیانی ہے، جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر کروائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہوگا۔ کیا خیال ہے تم ان لوگوں سے رشتے ناطے کرو گے؟ ان لوگوں سے مراسم طے کرو گے؟ سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے ایسے مرتدوں کا۔ یہ میں شرعی مسئلے کی روح سے ایک بات کر رہا ہوں، صحیح وضاحت تو حضرت مولانا خضر ایاز صاحب کریں گے کہ شرعی طور پر کتنی اجازت ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی۔ جن لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو وہ ٹھکرا رہے ہو۔ آخر پہ دعا کروں گا، باتیں بہت ہیں، دل میرا بھی کر رہا ہے، کچھ غصہ بھی ہے، دکھ بھی ہے اور کچھ خوشی بھی ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ صحیح العقیدہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے آج حق کو وعدہ کیا ہے۔ آج دل تو میرا بھی اتنا کر رہا ہے کہ اس مسئلے پر اتنی گفتگو کروں کہ رات تک گفتگو کرتا رہوں، لیکن یہ خوشی کے مواقع یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں۔ آج آپ نے اپنے علاقے میں پہلی دفعہ یہ فتح کا موقع دیکھا ہے، ہم آج تھوڑے دنوں بعد یہ فتح دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں۔ الحمدللہ پھر بھی کہہ رہا ہوں، ہماری جماعت کا مشن غداری کسی سے کرنا، اپنے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا، دنگا فساد کرنا یہ نہیں ہے۔ امن اور سکون کے ساتھ اپنی تعلیمات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا، یہ میری جماعت کا نظریہ ہے۔ لیکن ان علاقوں کے اندر مجھے ساتھی بتاتے رہتے ہیں، معلومات ہیں، لیکن ہم بہت حوصلے سے کام لیتے ہیں کہ کبھی ایک پھر رہا ہے فسادی جو کبھی آگے شاطر توحید کو گالیاں نکالتا ہے، کبھی کوئی واحیاتی طبقے کے لوگ۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپنے مسلک کو پھیلانے کا بالکل اختیار ہے، اپنے مسلک کو پھیلائیں۔ ہر بندے کو آتا ہے اپنے اسٹیج پہ اپنا مسئلہ بیان کرے، لیکن کسی کو گالی دینا، کسی کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، اگر یہ کام کیا تو پھر ہمارے قلم میں بھی طاقت ہے اور زبان میں بھی طاقت ہے، ہم اس سے 10 گنا آگے کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ہے تو ان لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ خدا را ہمارے اس پرامن ضلع میں گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرو، امن اور سکون کے ساتھ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر خامخواہ بغیر مناظرے کے تمہیں سکون نہیں آتا تو پھر بھی ایک مہلت دوں گا کہ آج جو مناظر بن کے ان سے ذرا پوچھو کہ مناظرے میں کیا ہوتا ہے۔ اشاعت التوحید کے نوجوانوں کے سامنے جاؤ تو کیا اٹھانی پڑتی ہے، کتنی ذلت ہوتی ہے، ان سے سبق حاصل کر لو۔ اگر نہ کیا تو انشاءاللہ العزیز ہر وقت ہر جگہ پر ان کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ انہیں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عبدالقدوس صاحب۔ وَدَنَائِ سَبُلْ خَتْمُ الرُّسُلْ مَوْلَائِ كُلْ وَدَنَائِ سَبُلْ خَتْمُ الرُّسُلْ مَوْلَائِ كُلْ بخشش سے غبار راہ کو فروغ وادی سینا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، مناظر اسلام، فاتح پشاور، فاتح شرک و بدعت، فاتح رافضیت، حضرت مولانا خضر ایاز صاحب کو کہ وہ اس فتح عظیم کانفرنس جو آج اشاعت التوحید و سنت والوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، اس کی روحداد اور اپنے ولولہ انگیز خطاب اصل میں تفصیلی خطاب سلطان المناظرین استاذ العلماء حضرت علامہ محمد یونس صاحب نعمانی دامت فیوضہم کا عصر کی نماز کے بعد ہوگا۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج میں نہ تقریر کرنے آیا تھا اور نہ اب کروں گا۔ انشاءاللہ 22 تاریخ ہے یا کیا تاریخ؟ 22 تاریخ کو تشریف لائیں
تو ساری رات جاگتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کے علاقہ میں آ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ بعض حضرات نے جو ایک فتنہ برپا کر رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے دوبارہ نزول کے انکار کا، اور پھر دعویٰ ان کا اتنا تھا کہ ہم علامہ یونس نعمانی صاحب سے مناظرہ کریں گے، فلاں سے کریں گے، بڑا مطالعہ ہے اور بڑے دلائل ہیں، تو وہ انشاءاللہ بلی بوری چوبار آ گئی۔ پتہ نہیں یہ دوسرا جملہ سمجھا جاتی ہے، اون بوری چوبار آ گئی ہے۔ پورا مناظرہ ہوا الحمدللہ 2 گھنٹے، اور ہم نے جان بوجھ کر لمبا کیا ورنہ وہ 5 منٹ میں بھی آگے نہیں چل سکتا تھا۔ تو 2 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے میں نے بار بار مطالبہ کیا کہ صرف ایک آیت اپنے دعویٰ پر اب پیش کر دیں، ابھی تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ اب پیش نہیں ہو سکتی، زندگی میں جب مل جائے ایک آیت پیش کریں، ایک حرف پہ 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا۔ لیکن پورا مناظرہ گزر گیا، ایک حدیث اس نے نہیں پڑھی، ایک آیت نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اگر قرآن میں نہیں تیرا مذہب، حدیث میں نہیں ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی وہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے اور دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، صرف ایک صحابی پیش کر، ایک تابعی، 4 اماموں میں سے صرف ایک امام۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک کی آیت نہیں مل سکتی، ہم حدیث کے منکر نہیں، جو مسئلہ قرآن میں ہے ہم وہ بھی مانتے ہیں، اور جو حدیث میں ہے ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر، اسی طرح میرے نبی کی حدیث کا منکر بھی کافر۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اس نے ابتداءً شرطوں میں کہا کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے قرآن مقدس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، پھر مناظرہ اس پہ ہے، میرا دعویٰ ہے جو حدیث رسول کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس پہ کرو۔ بہرحال الحمدللہ وقت مختصر تھا، اس فقیر نے 8 آیتیں پیش کی، اور ان آیات کا معنی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیش کیا، تابعین سے پیش کیا، حضرت قتادہ، حسن بصری، مجاہد، ضحاک، ان تابعین سے پیش کیا، ائمہ مفسرین سے پیش کیا، لیکن وہ ان 8 آیات میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکتا، اور تقریباً محدثین کی اصطلاح کے مطابق 20 احادیث پیش کی سند کا اعتبار کر کے، اور حدیثیں بھی میں نے مسلم سے شروع کی۔ میں نے کہا کہیں بخاری سے پہلے بخار نہ ہو جائے، تو میں نے کہا اب بخاری میں پیش نہیں کر رہا، مسلم پڑھ رہا ہوں، تو بخاری سے بخار ہوتا ہے تو مسلم سے مسلمان بن جا۔ لیکن اس نے نہیں مانا۔ جب میں نے آیات پڑھی، پورا ویڈیو موجود ہے، اور مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا کہ اللہ کے رسول ان آیتوں کا یہ معنی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط تفسیر ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ کی تفسیر کو غلط کہنے والا وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، پیغمبر کریم ڈاکیا بن کے نہیں آئے، قرآن مقدس کے مفسر اور مبین بن کے آئے۔ میرے نبی کے صحابہ سے تو 8 آیات اور 20 احادیث، اور وہ بھی سیاہ ستہ سے، لیکن ان بیچاروں کے پاس نہ کسی آیت کا جواب نہ حدیث کا جواب۔ اور صرف یہ نہیں، یہ منکرین حیات عیسیٰ سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں، خدا کی قسم ان کے پاس نہ رب کی کتاب ہے نہ میرے محمد الرسول اللہ کا خطاب ہے۔
رب کی کتاب کے بھی مخالف 22 ایتیں تھی اس مسئلے پہ جو ہماری دلیلیں ہیں، لیکن وقت کم تھا تو 8 اس کے سامنے پیش کی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث، اور ہر کتاب کے اندر امام بخاری مستقل باب قائم کرتا ہے نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا۔ امام مسلم اپنی کتاب کے اندر مستقل ایک باب قائم کرتا ہے نزول عیسیٰ کا، امام ترمذی باب قائم کرتا ہے، ابن ماجہ باب قائم کرتا ہے، مجمع الزوائد والا باب قائم کرتا ہے، مستدرک حاکم والا باب قائم کرتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ والا مسلسل حدیثیں بیان کرتا ہے، مسند ابی شعلہ والا مسلسل حدیثیں بیان کرتا ہے، مسند بزار والا مسلسل روایات بیان کرتا ہے، اور تفسیریں ابن ابی حاتم سے لے کر ابن جریر، ابن کثیر، مدارک اور اہل سنت کی سب تفسیریں وہ یہی معنی بتا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تک ہر جگہ معنی یہی ملے گا ان آیات کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ ابھی تک موت نہیں آئی، آسمانوں پہ موجود ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، باب لد اور لد والے دروازے پہ دجال کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجاہدین کا لشکر ہوگا، اور پھر یہاں پر رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یتزوجو شادی کریں گے، وَيُولَدُ لَهُ عرب عورت سے شادی ہوگی اور ان کی اولاد ہوگی، وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي آپ کے روضہ اقدس کے اندر دفن کیے جائیں گے۔ پوری امت قادیانی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جی مرزا گاما اس کو جانتے ہو؟ شیطان کو۔ مرزا گاما کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، شیطان تھا، لیکن اس میں ان سے کچھ زیادہ حیا تھا۔ جو آج اس کی نسل آئی نا، خدا کی قسم ان سے مرزا قادیانی میں حیا تھی۔ مرزا قادیانی قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کا اس سے جواب نہیں بنا، انکار بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہاں آئیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو اصل عیسیٰ تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اور میں عیسیٰ، توجہ ہے۔ لیکن حیات عیسیٰ کے دلائل کا ذرا وزن دیکھو۔ حضرت عیسیٰ کی حیات، اس نے وفات کا عقیدہ رکھا، لیکن اسے پتا تھا سینکڑوں احادیث کا کیا جواب ہوگا، سارے جوتے اٹھا کے میرا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دنیا حدیث کی، اور پھر کسی میں جرأت نہیں اس کی سند پہ اعتراض کرے، راویوں پہ اعتراض کرے، صحیح سند، متصل سند، حتیٰ کہ متواتر سند کی حدیثیں وہ موجود ہیں، اور امام الانبیاء کے فرمودات، قرآن مقدس کی آیات، مرزا کافر ہو کر بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی، وہ ان حدیثوں اور ایتوں کا انکار نہیں کر سکا، تعبیر کی ہے۔ اور تعبیر کیسے کی؟ کہتا ہے میں مسیح وہ میرے بارے آئی ہیں، جڑا اصل عیسائی وہ فوت ہو گئی ہے، لیکن وہ ساریاں فٹ کردہ کے ہوتے اپنے ہوتے۔ توجہ کر میرا دوست، یہ مسئلہ علماء نے صاف لکھا، فتاوے تمام علماء کے موجود ہیں، جو حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا مطلقاً منکر ہے وہ مرتد ہے۔ کہ بے مجھے بولو ذرا، وہ کیا ہے؟ مرتد ہے، مرتد۔ اور مرتد کا نکاح نہیں ہوتا، مرتد کا نکاح نہیں ہوتا، مرتد مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مرتد کے ساتھ روٹی کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک عام
دیا اور ان کو کہہ دیا سوچ ڈالو، سوچو، جو دلائل پیش کیے سوچو، خدا کی قسم مرنا بھی ہے، اپنی آخرت بناؤ، سوچو۔ میرا مناظرہ ہوا شیعوں کے ساتھ، 3 گھنٹے مناظرہ ہوتا رہا، وہ بھی اچانک آئے۔ اس مناظرہ کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، بالکل نہیں پتہ تھا۔ رات کو عبدالحق صاحب نے فون کیا، بلکہ میں نے فون کروایا، بعد سے مجھے پتہ چلا کہ یہاں مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو وہاں پر بھی یہ کوئی کلیہ نہیں تھا کہ مناظرہ ہونا ہے۔ وہ صبح مجھے پتہ چلا کہ جانا ہے، اور وہ کتابیں جو میرے ہاتھ میں چڑھی اور نشانیاں ساری میں نے گاڑی کے اندر لگائی ہے، راستے میں سارا کچھ، لیکن پھر بھی الحمدللہ ان کی نسلوں تک یاد رہے گا۔ اور اصل کتابیں دیکھو، سینکڑوں روایات تو شیعہ تھے، انہوں نے ان کے میں نے اسباق کچھ پڑھائے، امام باڑہ قریب تھا تو ان کے نوجوان میری آواز سنتے تھے، تو شیعت پر میں نے 20 دن تک پڑھایا۔ وہ نوجوان تھے کالج وغیرہ کے، عربی بھی جانتے تھے، تو وہ متاثر ہونے لگے۔ تو ان امام باڑے والے شیعوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے ہم مولوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے نہ جائیں، اپنے مذہب کا مناظر ساتھ لے جائیں۔ مجھے ایک تبلیغی بھائی نے فون کیا کہ اس طرح کچھ ساتھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن تبلیغی نے بھی اگلی بات نہیں بتائی۔ تو وہ کراچی کا ایک بہت بڑا مجتہد تھا ان کا، اس کو ساتھ لائے، اور بھی 1-2 مولوی، اور وہاں پر آگے جی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں میں نیچے چلا گیا کمرے کے اندر دفتر میں، وہاں پر جب بیٹھے تو ان کے ہاتھ میں کتابیں شتابیں، اور میں سمجھ گیا کہ پروگرام کچھ اور ہی ہے۔ بتایا ستایا نے، ان کا مطلب تھا کہ مولوی صاحب آئیں گے اور کچھ ساری کتابیں انہیں یاد تو ہیں نہیں، تو ہم گفتگو شروع کر دیں گے تو شاید ہماری کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی۔ بہرحال گفتگو شروع ہو گئی۔ گفتگو قرآن مقدس کے موضوع پر، خلافت صدیق اکبر کے موضوع پر، عظمت صحابہ، مختلف موضوعات پر 3 گھنٹے کے قریب تک گفتگو جاری رہی۔ 3 گھنٹے جب گفتگو ختم ہوئی تو وہ شیعہ جو مجتہد تھا اس نے خود کہا خدا کی قسم آج تک میں کافر رہا ہوں، اور اب میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کہتا ہے مجھے اب مسلمان کرو۔ ہم کافر رہے، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اور ہم ان بروپیوں کے پیچھے لگے رہے۔ پھر باقاعدہ تمام لوگوں کے سامنے، طلباء کے سامنے، سٹیج پر آ کر اس نے اعلان کیا کہ میں کافر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان دلائل کا، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور وہ ساتھ والے بھی سارے مسلمان ہو گئے، بعد میں بھی اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو ان ساتھیوں سے بھی ہماری ہمدردانہ یہ گزارش ہے، ہمارے دلائل کو سوچیں، اپنے عقیدے کو سوچیں۔ اور آج بھی میں خدا کی قسم خیر خواہی کا مشورہ دے رہا ہوں، آخر مرنا بھی ہے، قیامت بھی آنی ہے، خدا کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، تو قرآن و سنت کے ان دلائل کو غور کر لو۔ اگر میدان مناظرہ میں تمہیں اپنی جماعت اور ٹکڑے کی حمیت تھی، غیرت کی وجہ سے تم نے وہ اپنی غیرت جگائی اور قرآن و سنت کے سامنے تسلیم یا ایمان لانے کی بات نہیں کی، اکیلے جاؤ، بستروں میں سو کر سوچو۔ اور میں اب بھی دعوت دیتا ہوں، خدا کی قسم آج بھی اپنے باطل نظریات چھوڑ دو، تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے خادم ہیں۔ لیکن اگر اس عقیدہ سے باز نہ آئے تو آپ جو علاقہ کے لوگ ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ رشتہ داری کا، کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ ایک ہے کہ اس سے پہلے ہم منع کرتے کہ تم تعلق نہ رکھو، آپ بھی سوچتے ہو سکتے ہیں ان کے پاس دلائل ہو، سوچ تو سکتے تھے نا۔ اب تو بالکل 1 دوڑے 2 تھے، 2 دوڑے 4 ہو گیا، اب تو آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اس لیے یاد رکھنا، ان کا جنازہ پڑھنا حرام، ان کے ساتھ دینی دنیاوی تعلق رکھنا حرام۔ اب اس کے بعد جو کرے گا تو وہ اپنے ایمان کی خود خیر بنائے، اور باقی جتنے مذاہب ہیں، مسئلہ توحید ہو، عظمت صحابہ ہو، ختم نبوت ہو، حیات عیسیٰ ہو، یا ہمارے جتنے مسائل ہیں اشاعت التوحید و سنہ کے، الحمدللہ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم سب سے پہلے رب کی کتاب پیش کرتے ہیں، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے کوئی بھی
کے پاس قرآن و سنت کی بارش کس طرح برستی ہے اور قرآن و سنت کے موتی کس طرح آتے ہیں، تو میرے دوستو آپ کے لیے ضروری بات ہے ان کو سمجھائیں بجھائیں۔ اگر وہ نہ سمجھے تو جو بندہ بھی وہ کفریہ مذہب اختیار کرے، آپ کا نہ انہیں جنازوں میں شریک ہونے دے، نہ ان کے جنازوں میں جائیں، نہ ان کی غمی خوشی میں جائیں، نہ اپنی غمی خوشی میں انہیں شریک ہونے دیں، نہ ان سے برادری رکھیں، نہ ان کے ساتھ برادری رکھنے والوں سے برادری رکھیں۔ اب یہ مسئلہ آپ کے علاقے والوں کی غیرت کا ہے کہ دین کی کس حد تک غیرت کرتے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر اور پیارے محبوب کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں ان عقائد پر قائم رکھے جو عقائد صدیق اکبر کی سرپرستی میں جماعت صحابہ کے عقیدے تھے۔ تو یہ گزارش ذرا یہ مولویوں والی تقریر میں نہیں کر رہا، آپ کے ایمان کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ان باتوں کو ذرا غور کرنا ہے۔ وضو فرما لیں اور اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد حضرت نعمانی صاحب کا مفصل بیان ہوگا۔ وما علینا الا